جائے نا تو نفرت آتی ہے، گندگی سے گھن آتی ہے، بری جگہ جانے سے انسان کو تعفن محسوس ہوتا ہے۔ دلیل ترمذی شریف کی حدیث ہے، کفل نام کا ایک شخص ہے، عورت اس کے پاس مجبور ہو کے آ گئی، اس نے کہا میرے بچے بھوکے، اور اولاد جو ہوتی ہے آدمی کو بزدل کر دیتی، بچے بھوکے ہیں کچھ دے دو، کہنے لگا تب تک نہیں دوں گا جب تک تو میری خواہش پوری نہ کرے۔ مجبور تھی، پہلے تو وہ پریشان ہوئی، لیکن مجبور تھی، بچوں کی بھوک نے ستایا تو آمادہ ہو گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے تو جیسے کہتا ہے میں کرنے کو تیار ہوں۔ کفر کہتا ہے جب میں اس عورت کے قریب گیا نا، میری بات کو سمجھے، ہم نے نا اس کو حرام جانا ہے کتے کے گوشت کو، اگر نظر بد کو بھی اسی طرح حرام جانتے ہیں، بعض کو ہم اس طرح حرام جانتے ہیں، بعض کو نہیں جانتے، اسی طرح اگر اس کو، اب وہ عورت کے پاس کفر کہتے ہیں جب میں آگے بڑھا تو وہ تھر تھر کانپنے لگی، تو کفر کہتے ہیں اس بیوی سے میں نے کہا یہ بنی اسرائیل کا شخص ہے، اور یہ واقعہ اتنا حسین ہے کہ مدینے والے محبوب نے اپنی زبان نور سے بیان فرمایا، اس کا نتیجہ اتنا شاندار ہے کہ حضور بیان کریں۔ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ وہ عورت کہاں رہی تھی تو کفر اس کو کہتا ہے ڈرنا، سارے دروازے بند ہیں، سارے دروازے۔ اب اس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی نا کہ رب دیکھتا ہے، تو وہ خاتون کہنے لگی نہیں، ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، مالک کا دروازہ کھلا ہے، اور کہنے لگا تو کامتی کیوں ہے؟ تو کہنے لگی یہ کام بڑا غلط ہے، بڑا ناجائز ہے۔ او میرے دوستو، آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا ہے کہ نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے۔ عزیز بھائی، تیرے ذہن میں جب تک یہ بات فٹ نہیں ہوتی، اور تو آنے والی نسل کو جب تک یہ بتانے میں کامیاب نہیں ہوتا کہ یہ تیرے لیے گند ہے، یہ تیرے لیے ناجائز ہے، یہ تیرے لیے درست ہی نہیں، اتنی دیر تک مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اور یہ چیز اس لیے فٹ ہو سکتی ہے کہ ہم نے فٹ کیا ہوا ہے نا کہ زکوٰۃ ہمارے لیے ٹھیک نہیں، ہم نے دماغ میں فٹ کیا ہوگا نا کہ کتے کا گوشت ٹھیک ہے، اس کو فٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی کر لیں مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو عورت کانپنے لگی، کفر کہتے ہیں سارے دروازے بند ہیں، تو کانپتی کیوں؟ تو کہنے لگی یہ کام بڑا غلیظ ہے، بڑا ناپاک ہے، میں نے کبھی کیا نہیں، حلال کی زندگی گزاری ہے، یہ حرام ہے، اس سے مجھے تعفن آتا ہے، بدبو ہے اس کام میں۔ کفر کہتے ہیں میں چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا، میں نے کہا کہ عورت ہو کے تیرے دل کو اللہ نے اتنا صاف بنایا ہے، میں تو مرد ہوں، جا تجھے جو چاہیے لے لے۔ اس کو دے دیا، وہ ضرورت کے پیسے مال لے کے چلی گئی، خود سجدے میں گر گیا، رونے لگا، رات رونے میں گزری، توبہ کی توفیق ملی، رات ہی کو دعا کری، اسی عالم میں انتقال کر گیا۔ صبح جب لوگ جنازے کے لیے آئے تو دروازے پہ لکھا تھا کہ رب نے کفر کی بخشش فرما دی۔ ایک بات تو یہ کہ اپنے ذہن میں، پھر دوسری بات یہ کہ کیونکہ عنوان آپ کا حیا ہے نا، تو اسی پہ بات کرنی ہے۔ ہم جو سارا دن بولتے ہیں نا، آنے والی نسل وہی سنیں گی، میری بات پہ توجہ کریں گے۔ کیا پنجاب میں رہنے والے بچوں کو پنجابی کی گرامر نہیں پڑھانی پڑتی، کلاس نہیں لینی پڑتی، ان کے دائیں بائیں پنجابی بولی جاتی ہے تو وہ بھی پنجابی بولنا شروع کر دیں۔ ہمارے جو ارد گرد بولا جاتا ہے نا، وہی ہمارے ذہن میں سما جاتا ہے۔ اگر روز یہ بات کی جائے نا کہ دولت بڑی ضروری ہے، دولت بڑی ضروری ہے، دولت بڑی ضروری ہے، تو پھر ہمارے ذہن میں ہمارے بچے مشینیں بن کے پیسے کمائیں گے، پھر وہ نکل پڑے دولت کمانے کے۔ یہ جو بے حیائی کو عروج ملا ہے نا، معاذ اللہ یہ پرموٹ ہوئی ہے، آپ نے ناراض نہیں ہونا، پھر غور کر لیں میری بات میں۔ میں نے کہا جو آپ 2 4 5 دوستوں کے بیچ بیٹھے ہیں تو ان سے آپ کچھ سیکھیں نہ بھی نا، تو جو جملے وہ بولتے ہیں وہ جملے آپ کی زبانوں پہ خود بخود جاری ہو جائیں گے۔ یہ نعرے اللہ کی فضل سے ہمارے یہاں لگائے جاتے ہیں تو بچوں کی زبان پہ جاری ہو گئے ہیں نا، کسی کو رات کو بیٹھ کے یاد تو نہیں کرنے پڑے کہ میں 10 15 بار دہراؤں گا تو یاد ہوگی، وہ لگائے جاتے تھے تو اللہ کے فضل سے یاد بھی ہو گئی، یہ برکات ہے۔ جو آپ کے دائیں بائیں کہا جاتا ہے وہی ذہن کے اندر اترتا ہے، وہی زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض سیانے لوگ بھی کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کو زیبا نہیں، کچھ ایسی گفتگو بے حیائی کی جاتی ہے بعض جگہوں پر کہ جو بہرحال آنے والی نسل کے دل میں ہیجان پیدا کرتی ہے،
جذبات بچوں کے جو ہیں وہ مشتعل ہوتے ہیں اگر ہماری گفتگو صاف ستھری ہو جائے. ابن حجر اسقلانی حدیث لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میاں بیوی کی باتیں رات کی صبح بیان کرے وہ لعنتی ہے، وہ ملعون ہے. وہ خاص معاملہ جس کو کہا گیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تو ایک دوسرے کو پڑھتا ہے. اور جو لوگ اس کو باہر لے آئیں، لوگوں کے سامنے بیان کریں اور اس طرح اس کو چسکے لیں کہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، انہوں نے بھی معاشرے کے اندر یہ کارنامہ سر انجام دیا. اگر ہماری باتوں میں حیا رہتی، میں آپ کو عرض کروں، میری کو بہت زیادہ لمبی عمر نہیں، میں جانتا ہوں بہت سارے ایسے نوجوانوں کو جن کو شادی تک بہت ساری باتوں کا نہیں پتا. انہوں نے سوال جواب کی، عورتوں کے حیض نفاس کے مسائل کے متعلقہ پوچھا کہ ہم نہیں جانتے، ہمیں تو اب پتہ چلا ہے. کیوں کہ ان لوگوں سے تعلق رہا جو اس قسم کی گفتگو نہیں کرتے. اب ہمارے یہاں کیا ہوا ہے، ہر نوجوان کو، ہر بچی کو کیوں جلدی سے ان باتوں کا پتہ ہے؟ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ کہیں نہ کہیں تو وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں جہاں سے یہ خطرناک باتیں ان کے کونوں میں آتی ہیں، ان کے کانوں سے ٹکراتی ہیں. تو صرف نوجوان ہی نہیں، پوری ملت کو، پورے لوگوں کو مل کر یہ کوشش کرنی ہے، اور بالخصوص بڑوں کو، ان کو اس پر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ گفتگو صاف ستھری پاکیزہ. اب میں کس درد کے ساتھ یہ بات بیان کروں کہ جب مذہبی اسٹیجوں پر بھی لطیفے سنائے گئے اور ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جائے کہ جو ایسی کمزور باتیں کریں کہ یہ روٹین میں بیٹھ کر بھی ماؤں بیٹیوں کے درمیان کرنے والی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات جوان زیادہ سنتے ہیں. تو پھر قوم کی جو تعمیری سوچ ہے اس کو کس طرح کر کے ہم مکمل کریں؟ تو بچوں کو بہت زیادہ صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہماری باتوں کو، ہمارے لب و لہجے کو، ہمارے انداز گفتگو کو، ہمارے طور طریقوں کو بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. ایک بات آخر میں نوجوانوں سے پھر کرتا ہوں، وہ یہ ہے میرے عزیز، یاد رکھنا محمد بن قاسم نے کہا تھا کہ جو لوگ نظر کے گندے ہوں اور حرام کھانے کے عادی ہوں، پھر سن لیں، جو نظر کے گندے ہوں اور حرام کھانے کی طبیعت رکھتے ہوں وہ دنیا کے کسی میدان میں کھڑے نہیں رہ سکتے. پکی بات ہے. اگر آدمی نظر کا صاف ستھرا ہے، رزق اس کا حلال ہے، تھوڑا کھاتا ہے، جائز کھاتا ہے، تو اس کے پاس استقامت بھی ہوگی، اس کے پاس تقویٰ بھی ہوگا. دلیل کے طور پر حدیث عرض کرتا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. ایک صحابی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا عبادت میں دل نہیں لگتا. تو فرمایا تو اپنی نظر کو پاک کر لے، رب تیرا عبادت میں دل لگا دے گا. ہماری تربیت کے لیے، ہماری تربیت، جب آپ کی نظر صاف ستھری ہوتی ہے، رزق پاک ہوتا ہے. محمد بن قاسم جب آئے نا یہاں لڑنے کے لیے تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو بڑے پریشان تھے. تو بزرگوں نے پوچھا کہ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ راجہ دہر سے مقابلہ ہے، ہمیں تو رستوں کا بھی نہیں پتا سندھ میں، اور زبان بھی نہیں آتی، تو وہ سارے معاملات ہم کیسے چلائیں گے؟ اللہ اکبر. تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان بڑا خوش تھا، اور آپ کے ارد کا ماحول ہوگا جو آپ کے برے جذبات کو دبا دے گا. دب جاتا ہے. جو لوگ خوف خدا کی باتیں کرتے ہیں، حضور کی محبت کی بات کرتے ہیں، ذکر فکر کی بات کرتے ہیں، باوضو رہنے کی بات کرتے ہیں، ان کے بیچ بیٹھیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ بہت ساری ایسی غلط خواہشات ہیں جو تک کو دب گئی. اس لیے ان چند باتوں کو اپنی زندگی میں کوشش کریں نوجوان نافذ العمل کرنے کی، اور بڑے اس نفاذ میں ان کی مدد کرنے کی. اللہ کے حضور دعا ہے کہ مالک